السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے عزیزوں نے سوالات کیے ہیں، دینی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، نماز روزوں کے تعلق سے، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے تعلق سے سوالات کیے ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ میں دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیے، سب سے پہلا سوال کیا ہے ہمارے عزیز پٹھان الیاس صاحب نے۔ پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی شخص نے رات میں ہم بستری کی اور سحری کے وقت اٹھنے میں دیری ہو گئی تو اس صورت میں کیا کرے؟ غسل کرنے کے بعد اسے سحری کرنا چاہیے یا پھر ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتا ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی صورت میں جب کہ رمضان کی رات میں انسان جنوبی ہو چکا ہے، چاہے وہ ہم بستری کی وجہ سے یا پھر احتلام کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی جلدی اٹھ جائے، جلدی اٹھ کر غسل کر لے، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرے اور سحری سے فارغ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی بڑی تاخیر سے بیدار ہوا، اس کی نیند کھلنے میں زیادہ وقت لگ گیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب تھا، پھر اس آدمی نے کیا یہ کہ پہلے سحری کر لیا، تو سحری کرنا جائز ہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سحری ہونے کے بعد فوراً وہ غسل کر لے تاکہ فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اگلا سوال کرتے ہیں انور خان صاحب۔ پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ امام کو صدقہ فطر کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیے، صدقہ فطر، اسی طرح زکوٰۃ اور جنرل صدقہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ ایسے لوگوں کو دے جو اس کے مستحقین ہو۔ زکوٰۃ اور صدقہ دیتا کون ہے؟ قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں، اور قوم کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر امام صاحب واقعتاً ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہوں، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ صدقے کی رقم دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم بھی انہیں دی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہو وہ تنخواہ کی مد میں نہ دی جائے، بلکہ ایسے ہی تعاون کے طور پر، امداد کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امام صاحب وہ ایسے ہو جو صدقہ اور زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ اگر مستحق ہو تو دے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو پھر دینا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتی ہیں وجیہہ نیاز۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے کپڑوں پر کچھ نشان، داغ دھبے تھے جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ ناپاکی کے ہیں یا پھر ایسے ہی داغ دھبے لگے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں وہ داغ دھبے دھونا ضروری ہے یا پھر ان کو دھوئے بغیر بھی اگر ہم نماز ادا کر لیں تو ہماری نماز درست ہو جائے گی؟ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کپڑوں پر نشان لگے ہیں، داغ دھبے لگے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ داغ دھبے اور وہ جو نشانات ہیں وہ ناپاکی کے ہیں یا ناپاکی کے نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو غور کرنا ہوگا کہ وہ داغ دھبے کس چیز کے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو سونگھو گے تو سونگھنے کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ داغ دھبے کھانے پینے کے سامان کے ہیں، اپنے شوربے کے ہیں، سالن کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں۔ اسی طرح سونگھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ داغ دھبے کہیں ناپاکی کے تو نہیں ہے، اگر ناپاکی کے ہوں گے تو اس میں سے ناپاکی کی بدبو آئے گی، تو آپ پہلے غور و فکر کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے داغ دھبے ہیں تو پھر انہیں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان داغ دھبوں والے کپڑوں میں آپ نماز ادا کر سکتے ہو۔ لیکن اگر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ناپاکی کے دھبے ہیں تو اس صورت میں
اگر وہ دھبے 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں ایسے کپڑوں کا دھونا ضروری ہے۔ بغیر دھوئے کہ اگر آپ نماز ادا کر لیتے ہو تو آپ کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کیا اور غور و فکر کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ داغ دھبے کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں، پاک چیزوں کے ہیں یا ناپاک چیزوں کے ہیں، تو اس صورت میں آپ غور و فکر کر لیں کہ آپ کا زیادہ تر رجحان کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کا رجحان یعنی جو آپ کا غالب گمان ہے، یہ غالب گمان یہ کہتا ہے کہ یہ ناپاکی کے ہی دھبے ہیں تو اس صورت میں دھونا ضروری ہے، اور اگر آپ کا غالب گمان کہتا ہے کہ یہ ناپاکی کے دھبے نہیں ہے تو اس صورت میں دھونا ضروری نہیں ہے، ان دھبوں کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وجیہہ نیاز کا دوسرا سوال ہے، پوچھتی یہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہوا کرتی ہیں وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے؟ تو اس میں بالکل صاف بات ہے، ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت سنتیں ہوا کرتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان سنتوں کو آپ نہ چھوڑیں اور اسے ضرور ادا کریں۔ اب رہی عصر اور عشاء کے پہلے والی 4 رکعت سنتیں، تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ جماعت سے پہلے ان سنتوں کو ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آپ کے پاس وقت نہیں تھا یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس صورت میں ان سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر برداشت کرنے کی طاقت حاصل نہیں کر پا رہا ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی پیاس کی شدت کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ جائے کہ اگر وہ روزہ توڑ کر پانی نہ پی لے تو وہ مر جائے گا، یا یہ کہ کم از کم اس کے جسم کا کوئی عضو فوت ہو جائے گا، اس کو کوئی بڑی تکلیف ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسی ہی شدت ہے، بس پیاس لگی ہے اور روزہ توڑنے کو من کر رہا ہے، تو ایسی چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت زیادہ شدت لگی ہے، روزہ نہیں توڑتا ہے تو اس کو اندیشہ ہے کہ اس کو چکر آ جائے گے، بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ کر پانی پینے کی اجازت ہے، البتہ اس روزے کی قضا رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ اگلا سوال بھی وجیہہ نیاز کا ہے، وہ پوچھتی ہے سحری کے آخری وقت میں پانی پینے کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے پر منہ میں پانی کی جو تری ہے، جو تھوڑی سی تری باقی رہتی ہے پانی میں، وہ وقت کے ختم ہونے کے بعد حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے، جب بھی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا بند کر دے۔ کھانا پینا بند کرنے کے بعد جب روزے کا وقت ختم ہو چکا ہے تو منہ میں جو تری باقی ہے یا پھر کھانے کے جو ذرات ہیں دانت وغیرہ میں پھنسے ہیں، یہ نکل کر اگر حلق کے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ریاض لاری صاحب کا ہے، پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی شخص سفر کی وجہ سے 30 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کی دوری کا سفر کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، یا کبھی کبھی کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی کافی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے آدمی روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جی دیکھیے، روزہ اسی وقت توڑنے کی اجازت ہے جب آدمی بھوک اور پیاس سے سخت پریشان ہو چکا ہو۔ اگر وہ روزہ توڑ کر کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس صورت میں مر جانے والا ہے، اس طرح کی کنڈیشن اگر ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مرنے کا کوئی ڈر تو نہیں ہے، البتہ اگر وہ روزہ توڑ کر پانی نہیں پیتا ہے تو اس صورت میں اس کے جسم کا کوئی ایک عضو خراب ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ نارمل چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے، زیادہ کام کی وجہ سے، یا گرمی بہت زیادہ ہے، یا روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو سفر کا معاملہ ہوتا ہے
اس سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو سفر شرعی ہو۔ سفر شرعی کی مقدار 48 میل یا پھر 72 کلومیٹر ہوا کرتی ہے۔ اتنا لمبا اگر کسی کا سفر ہے تو اس سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسے سفر میں بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کا سفر کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے بہتر ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھے، ورنہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غیر مسلم بھائی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھ دیا تو جتنا ثواب مسلم روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اسے ملے گا یا نہیں؟ جی دیکھیے، روزہ رکھنا، نماز کی ادائیگی کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب فرائض اسلام ہے، اور یہ انہی لوگوں پر فرض ہوا کرتے ہیں جو لوگ مکلف ہوتے ہیں۔ مکلف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایسے لوگوں پر شریعت فرض ہے۔ اسی طرح جو روزے ہیں، یہ روزے بھی مکلف لوگوں پر ہے۔ جو لوگ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو ان لوگوں پر روزے فرض ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں، مجنون اور پاگل لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر روزے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان پر بھی روزے فرض نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بچے یا مجنون روزہ رکھ دیتے ہیں تو روزہ رکھنے کا بہرحال انہیں ثواب ملتا ہے، لیکن وہ روزے جو ہوا کرتے ہیں وہ نفل روزے ہوتے ہیں، ان کے فرض روزے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ روزے ان پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم آدمی یہ روزہ رکھ لیتا ہے تو چونکہ روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، بہرحال روزے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن وہ ثواب ایسا ثواب نہیں ہوگا جیسے مسلمان کو ملتا ہے۔ مسلمان کے لیے روزہ رکھنے کا بڑا اجر، بڑا ثواب ہے، اور جو ثواب ہے اس کو آخرت میں ملے گا۔ اب یہ جو نان مسلم روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ دنیا میں اس روزے کی وجہ سے اس کی کوئی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا جو بھی صلہ ملنا ہے وہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اوابین کی نماز کیسے اور کب پڑھنی چاہیے؟ اسی طرح اوابین کی کتنی رکعت ہوا کرتی ہے؟ اوابین مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد 2 سے لے کر 6 رکعت تک نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس نفل نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ اب یہ نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نفل نمازوں کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کرے۔ انہی نمازوں میں سے اوابین کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بشاشت دے، ہمت دے، طاقت دے تو ایسی نفل نمازوں کا ضرور اہتمام کیا کرے۔ اب آپ اوابین کی جو نماز ادا کرو گے تو نفل نیت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8، جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی نماز، اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، میرے ہاتھ پر کچھ نجاست تھی، میں نے اسے دھویا، اس کے بعد غلطی سے میں نے وہ ہاتھ بالٹی میں ڈال دیا، پھر میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے نجاست کی اسمیل آ رہی ہے، تو اس صورت میں بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا یا ناپاک نہیں ہوا؟ جی دیکھیے، جب بھی آپ کے جسم کے کسی حصے پر یا پھر کپڑے پر یا کسی بھی چیز پر نجاست لگ جائے تو پہلی فکر اس نجاست کو دور کرنے کی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی تھی اور آپ نے اس کو دھو بھی لیا، یعنی استنجا کے بعد آپ نے ہاتھ کو دھو لیا، تو ظاہر بات ہے ہاتھ پر جو نجاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو نجاست کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی نجاست ایسی ہو جو ظاہری ہو، جو نظر آتی ہو، جیسے پاخانہ ہے یا پھر خون ہے یا پیشاب ہے جو نظر آ رہی ہے، ایسی نجاست اگر کسی جسم کے کسی حصے پر لگی ہے تو اس کو صرف 3 مرتبہ دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اتنی مرتبہ دھونا چاہیے، اتنی شدت کے ساتھ دھونا چاہیے کہ وہ نجاست ختم ہو جائے اور اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں، 10 میں، جتنی مرتبہ میں بھی وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔
اب آپ نے کہا ہے کہ ہاتھ دھونے کے باوجود ہاتھ میں سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے نجاست کی، تو ظاہر بات ہے آپ کا ہاتھ مکمل طور پر پاک نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہی ہاتھ بالٹی وغیرہ میں ڈال دیا ہے تو وہ بالٹی کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بہت شدت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دھویا ہے، کئی مرتبہ دھونے کے باوجود بھی اس کی بو گئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں معاف ہے، وہ بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں ارباز سید صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے یہ ہیں کہ اگر کوئی چیز یا کپڑا یا اور کوئی چیز ناپاک ہو جائے یا پھر ناپاک پانی لگ جائے اور اسے پاک نہ کیا جائے اور وہ سوکھ جائے اور پھر بعد میں یاد نہیں رہے کہ کس جگہ پر ناپاکی لگی ہے، تو پھر کون سے حصے کو دھونا چاہیے، کون سے حصے کو پاک کرنا چاہیے؟ اور خاص بات یہ ہے کہ سوکھنے کے بعد وہ نجاست نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے پر یا پھر کپڑے پر یا کسی بھی چیز پر نجاست لگ جاتی ہے تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس نجاست کو دور کریں۔ اگر نجاست کو دور نہیں کرتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نمازیں خراب کرتا ہے، عبادتیں خراب کرتا ہے۔ تو بہرحال نجاست لگنے کے بعد پہلی فکر آپ اس نجاست کو دور کرنے کی کیا کریں۔ اس مسئلے میں جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ فلاں جگہ پر نجاست لگ گئی ہے لیکن آپ بھول چکے ہیں، بھول گئے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر نجاست لگی تھی اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس جگہ پر نجاست لگی تھی، تو اس صورت میں آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ آپ کا غالب گمان کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ٹوپی پر نجاست لگی ہے، لیکن نجاست لگنے کے بعد آپ بھول گئے ہیں کہ ٹوپی کے کس حصے میں نجاست لگی ہے، تو آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ کس حصے پر نجاست لگی ہے۔ اگر آپ کا غالب گمان کہتا ہے کہ ٹوپی کے اس حصے پر نجاست لگی ہے تو پھر آپ کو اتنا حصہ دھو لینا ہے، چاہے نجاست دوسری طرف لگی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ نجاست کو بھول گئے ہیں تو نجاست کو بھولنے کی صورت میں آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا، تحری کرنا ہوگا اور آپ کے غالب گمان کا پتہ لگانا ہوگا کہ آپ کا غالب گمان کیا کہتا ہے کہ نجاست کس جگہ لگی ہوگی۔ اگر آپ کا غالب گمان کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر نجاست لگی ہے تو آپ اتنے حصے کو دھو لیں، انشاءاللہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ اگلا سوال کیا ہے بلال خان نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب درود شریف کو دل میں پڑھ سکنا درست ہے اور کون سے ذکر ہے جو دل میں پڑھنا درست ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد کیا دعا بھی دل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، دل میں ذکر و اذکار کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جو دل میں ذکر کیا جاتا ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو بھی حرکت دے، آپ کے ہونٹ بھی ہلے، اس کو کہا جاتا ہے دل کے دل میں ذکر کرنا، دل کے دل میں پڑھنا۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہو تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ آواز خود آپ سن سکے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کوئی ذکر کر رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، تو دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی ہلے، آپ کی زبان بھی حرکت کرے اور اس کی تھوڑی تھوڑی آواز آپ کے کانوں میں آئے، یہ ہوتا ہے دل میں پڑھنا۔ ورنہ بس ایسے ہی آپ دل میں سوچ رہے ہیں، درود شریف کو دل میں سوچ رہے ہیں، تو یہ سوچنا ہوا، پڑھنا نہیں ہوا۔ اسی طرح جو نماز کے بعد کی دعا ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بھی آپ دل کے دل میں کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت بھی یہ ہوگی کہ زبان آپ کی حرکت کرے، آپ کے ہونٹ ہلے اور جو تھوڑی تھوڑی آواز ہے آپ کے کانوں میں پڑے۔ ورنہ اگر آپ صرف ایسے ہی گنگنا رہے ہیں، جس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، آپ کی زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہے، بس آپ کی انگلیاں چلتی جا رہی ہے، قرآن شریف کے اوپر گھوم رہی ہے، آپ کی نظر ادھر ادھر گھوم رہی ہے، تو یہ قرآن کریم کو دیکھنا ہوتا ہے، قرآن کریم کے اوپر نظر ڈالنا ہوتا ہے، قرآن کریم کا خیال دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ دل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر
ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور وہاں پر بلڈ جم جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، پیپ جم جاتا ہے اور وہ جگہ سوج جاتی ہے، تو ایسی جگہ پر، ایسی سوجی ہوئی جگہ پر اگر ہم کوئی پن ڈالتے ہیں، کوئی کانٹا وغیرہ ڈال کر بلڈ نکالتے ہیں، وہاں کا پیپ نکالتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا یا روزہ فاسد نہیں ہوگا؟ جی آپ کا روزہ بالکل فاسد نہیں ہوگا۔ اپنے جسم میں نشتر لگانے کی وجہ سے، انجیکشن لگانے کی وجہ سے، یا کہیں پر پھوڑا پھنسی ہو جائے، وہاں پر اگر کوئی پن وغیرہ ڈال کر وہاں کا مواد باہر نکالتے ہیں تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوتا نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے منزہ رفیق نے، پوچھتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ڈسٹ اور گرد و غبار اڑ کر کپڑے وغیرہ پر گر جاتی ہے، برتنوں پر آتی ہے، تو اس صورت میں ہمارے وہ کپڑے اور جو ڈسٹ جن چیزوں پر پڑی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ولیج میں اکثر لوگ اپنی چھتوں کو گوبر سے لیپ دیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جو مٹی اڑتی ہے، جو گرد و غبار ہوا کرتا ہے، وہ مٹی کے ساتھ ناپاک اور پاک دونوں طرح کے گرد و غبار ہو سکتے ہیں، تو پھر پاکی اور ناپاکی کا حکم کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، جو راستے کا گرد و غبار ہوتا ہے، جو آندھیاں چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، اور اس ہوا کے ساتھ جو گرد و غبار اڑ کر آپ کے گھروں میں آ جاتی ہے، آپ کے کپڑوں پر گر جاتی ہے، آپ کے بدن پر آ جاتی ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ مطمئن رہیے اور کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر ڈسٹ لگی ہے، گرد و غبار لگی ہے، تو وہ گندی ضرور ہے، آپ ان کو پوچھ لیں، ان کے اوپر جو گرد لگی ہے، جو ڈسٹ لگی ہے، آپ کسی کپڑے وغیرہ سے جھاڑ دے، البتہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے دھو لیا تو بہتر بات ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، غیر مسلم بھائی کو زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام۔ غیر مسلم کو آپ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں، جو صدقہ ایسا ہو جو نفل ہو، نفل صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جو واجب صدقہ ہوتا ہے یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ واجب صدقے میں آتی ہے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم، اسی طرح منت کی رقم۔ تو منت، اگر آپ نے کسی چیز کی منت مانی تھی کہ فلاں میرا کام ہو جائے تو میں 10 روپیہ صدقہ کروں گا، تو یہ واجب صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فطرے کی رقم بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کی رقم بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اگر کسی غیر مسلم کا تعاون کرنا ہے تو ایسی نفلی صدقوں سے تعاون کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال کرتی ہے عرشی، یہ پوچھتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے، میں پریشان ہوں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے، میرے گھر والے واش روم سے نکل کر واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہیں، پھر وہاں سے دور جانے کے بعد اپنے پیروں کو دھوتے ہیں، پھر جب پیر دھوتے ہیں تو اس کے کچھ چھینٹے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، فرش پر پانی نہیں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح واش روم سے نکلنے کے بعد ہاتھ دھلتے ہیں، اسی کے پاس ڈسٹ بن بھی ہوتی ہے، ہم لوگ آتے جاتے رہتے ہیں سامان وغیرہ پھینکنے کے لیے، اور ہم لوگ سلیپر بھی پہنے رہتے ہوتے ہیں، اور میرا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے جس کے پیر میں چپل نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ سے گزرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر گیلا پیر پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، واش روم سے نکلنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو اچھی طرح دھو لے، تاکہ کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی وہم دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ اب جب ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے کوئی ایک جگہ متعین کی ہے تو وہاں پر جا کر آپ ہاتھ دھو لیں، چاہے کسی نیل کے جگہ یا پھر کسی واش بیسن کے اندر جا کر، یا پھر خود واش روم کے اندر ہی جگہ ہو سکتی ہے، وہاں پر ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد آپ کے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پر آپ نے ہاتھ دھویا ہے وہاں پر دیکھنا ہوگا کہ پانی وہاں پر جم جاتا ہے یا بہہ جاتا ہے۔ اگر پانی بہہ جاتا ہے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، زمین کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک دل میں نہ لائیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر ہاتھ دھونے کے بعد پانی وہیں پر جمع رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پانی کو بہانے کا اہتمام کیا جائے۔
اب جو زمین ہے آپ کے گھر کی جہاں پر لوگ چلتے پھرتے ہیں اور وہیں پر ڈسٹ بین بھی ہے جہاں پر آپ کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں، تو یہ تمام جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہاں پر کوئی ناپاک چیز نہ گر جائے۔ اگر کوئی ناپاک چیز گری ہے تو پھر وہ زمین ناپاک ہوتی ہے، چاہے آپ سلیپر سے وہاں پر چلے یا پھر ننگے پیر چلے، دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، تراویح میں ختم قرآن پہ لوگ مسجد میں پانی کی بوتل لے جاتے ہیں، امام صاحب اس پانی میں دم کرتے ہیں اور اسے پیتے ہیں، اور بدائی کے دن لوگ مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، تو یہ سب کیسا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ امام صاحب جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، چاہے ختم قرآن کے موقع پر چاہے اور دنوں میں، جب بھی امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس پانی وغیرہ لے کر جاتے ہو اور وہ دم کرتے ہیں، تو اس پانی کو بالکل پیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے اور بڑا مبارک پانی ہوتا ہے، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جس وقت ختم قرآن ہو رہی ہو، قرآن کریم مکمل ہو چکا ہے رمضان میں، وہاں پر اس طرح کی جو باتیں آپ نے بتلائی ہیں کہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا اور ایک جشن اور ایک تقریب منعقد کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال پھر سے وجیہہ نیاز کا ہے، پوچھتی ہے اگر نماز میں لیکوریا کے پانی نکل جانے کا شک ہو تو کیا نماز توڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ جی اگر پانی نکل چکا ہے، عورت کی شرمگاہ سے جو لیکوریا کا پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے، تو اس صورت میں نماز خود بخود فاسد ہو جاتی ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا پانی نکلنے کے بعد آپ کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو بنا کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے عرشی کا، پوچھتی ہیں السلام علیکم، پلیز جواب دیں۔ وعلیکم السلام، جی بتلائیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر چھپکلی اور چوہا پوٹی کر دے تو پھر کیا پانی سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے؟ جواب ضرور دیں۔ جی دیکھیے، چھپکلی اور چوہے جب یہ نجاست کر دیتے ہیں، گندگی کر دیتے ہیں، پوٹی کر دیتے ہیں، تو وہ باریک باریک گٹھلیاں ہوتی ہے جو جمی ہوتی ہے، پتلی نہیں ہوتی ہے، تو ان کی جو نجاست ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے۔ جس جگہ پر یہ نجاست کر دیتے ہیں، بیٹ کر دیتے ہیں، تو ان نجاست والی چیزوں کو اٹھا کر پھینک دے، باقاعدہ اس جگہ کو پانی سے پوچھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نجاست گری ہے، مثال کے طور پر چھپکلی نے کوئی گندگی کی ہے اور وہ گندگی پتلی ہے اور پتلی ہونے کی وجہ سے وہ پھیل گئی ہے، تو اس صورت میں اتنی جگہ کو دھو دینا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال پھر سے کرتی ہیں عرشی صاحبہ، پوچھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا غیر مسلم کو اس نیت سے مبارکباد دے سکتے ہیں کہ ہم یہ سب غلط مانتے ہیں، لیکن اگر مبارکبادی نہ دے تو وہ برا مان سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، آپ نے بات کی ہے رواداری کی۔ اگر ہم انہیں مبارکباد دے دیں اور ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ مبارکباد دینا بہرحال غلط ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے ہم مبارکبادی دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ انہیں مبارکبادی ایسے موقعوں پر دے رہے ہیں جو ان کے خالص تہواروں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، یا ان کے خالص مذہبی تہوار ہے جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے وغیرہ، ایسے مذہبی تہواروں کے موقع پر اگر آپ باہمی ہمدردی کے طور پر یا پھر ان کے ایک تہوار میں خوشی کے طور پر، چاہے اپنے دل میں آپ غلط ہی کیوں نہ سمجھ رہے ہو، اس صورت میں بھی مذہبی تہواروں میں نہ شرکت کرنا جائز ہے، نہ مبارکبادی دینا جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں، دوستوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ان کی شادی بیاہ کا موقع ہے، یا پھر ان کے بزنس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، یا پھر انہیں پروموشن ملا ہے، تو ایسی تمام صورتوں پر ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، مبارکبادی دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے علیمہ خان نے، پوچھتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم استنجا کے لیے واش روم جاتے ہیں اور واش روم جانے کے بعد جہاں پر ہمارا پیر لگتا ہے، جو گھوڑی ہوتی ہے، وہاں پر اگر ہمارا ہاتھ لگ جائے، پھر اسی ہاتھ سے ہم استنجا سے فارغ ہونے کے بعد نجاست کو ختم کریں، شرمگاہ کو ہمارا ہاتھ ٹچ ہو، شرمگاہ کو دھو لے، تو اس صورت میں ہماری شرمگاہ صاف ہو جائے گی یا صاف نہیں ہوگی؟ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ جب ہمارا یہ ہاتھ جس سے ہم ناپاکی دھو رہے ہیں، آلریڈی ناپاکی دھونے سے پہلے وہ نیچے
جہاں پر ہمارے پیر ہوتے ہیں اس جگہ پر لگ جائے تو پھر اس کے بعد خود ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ جب ہاتھ ناپاک ہو جائے گا تو جو دوسری چیزوں کا ہم پاک کر رہے ہیں وہ پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی۔ تو جی دیکھیے اس کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا ہاتھ پڑا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک۔ اگر وہ جگہ پاک تھی تو پھر آپ کا ہاتھ پاک ہے، اس کے بعد آپ جتنی بھی نجاستوں کو ختم کر رہے ہیں نجاستیں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح شرمگاہ کو آپ نے ہاتھ لگا کر ہاتھ کے ذریعے آپ کی نجاست کو آپ نے دور کیا ہے تو وہ نجاست بھی دور ہو جائے گی، آپ کی جگہ بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن وہ جگہ جہاں پر آپ کا ہاتھ لگا ہے وہاں پر کوئی نجاست لگی تھی تو اس صورت میں آپ کا ہاتھ ناپاک ہو چکا ہے۔ پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیں، اس کے بعد نجاست کو صاف کریں۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر کولر کے اندر ناپاک بالٹی سے پانی بھر دیا گیا ہو تو اس صورت میں کولر کو کیسے پاک کیا جائے؟ کولر کی جو گراس وغیرہ ہوتی ہے اس کو کس طرح پاک کیا جائے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور کولر چالو ہے اور اس میں سے پانی کی جو چھوٹی چھوٹی بوندیں اڑ کر انسانوں کے چہرے، ان کے بدن اور کپڑوں پر لگ رہی ہے تو اس صورت میں تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی، تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے کولر میں جس وقت آپ نے ناپاک پانی ڈالا ہے تو وہ پانی جو ناپاک ڈالا ہے اس کی وجہ سے جتنا بھی پانی موجود ہے وہ سب کے سب ناپاک ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے پانی کو پھینک دیں اور جو کولر ہے اس کے اوپر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈال کر دھو لے اور وہ کولر آپ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلریڈی جو آپ نے ناپاک پانی ڈالا ہے اس ناپاک پانی کے چھینٹے اڑ کر پورے گھر میں بکھر چکے ہیں، کپڑوں پر آئے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیے جو چھینٹے اڑتے ہیں کولر سے بڑی معمولی مقدار میں ہوتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر ہوتے ہیں، تو زیادہ کیئر نہ کریں۔ اڑنے کی وجہ سے اتنے تو نہیں اڑتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر پورے اگر جمع کر لیے جائے تو 1 درہم تک بن جاتے ہیں۔ اگر بن جاتے ہیں تو پھر وہ پورے کپڑے دھونا ہوگے۔ اگر آپ کے پورے بدن پر لگ جاتے ہیں، آپ کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پورے بدن پر کولر کا جو پانی اڑا ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر پورا بدن دھو لے۔ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کولر کی صفائی کرنا ضروری ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے کنور فیض علی خان صاحب نے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر سو نہ پائے ہو تو کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی رات میں اگر ہمیں نیند نہیں آئی تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سو جائیں اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھیں، بلکہ جب بھی تہجد کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو تہجد کی نماز پڑھ لینی ہے، چاہے آپ سوئے ہو یا نہ سوئے ہوں۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ سوال نمبر 1، کیا ڈیلی قرآن اگر پڑھتے ہیں تو روزانہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کسی پانی پر دم کر کے پیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل پیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ کسی مسلم یا غیر مسلم مرد یا عورت یا چھوٹے بچے کو انجیکشن لگایا جائے تو انجیکشن لگانے کے بعد اس کے جسم پہ گیلا ہاتھ لگ جائے، یعنی جہاں پر انجیکشن لگا ہے وہاں پر گیلا ہاتھ لگ جائے تو اس صورت میں ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں یا ناپاک نہیں ہوتے؟ بالکل ناپاک نہیں ہوتے۔ انجیکشن لگنے کی وجہ سے جہاں پر انجیکشن لگایا گیا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، یہاں تک کہ جو انجیکشن کا لکوڈ ہوتا ہے وہ لکوڈ بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ پر یا کمر وغیرہ پر انجیکشن دیا جائے تو اس جگہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے بھی ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا بچہ ہو یا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، پوچھتی ہیں میں نے سنا ہے کہ جب تک لیکوریا کا پانی ہمارے شرمگاہ کے اندر ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے لیکوریا کا پانی جس وقت شرمگاہ سے باہر نکل جائے، شرمگاہ سے باہر نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ کی نماز جاری ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پانی آپ کے کپڑے پر لگا ہے تو کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لیکوریا کا پانی نکلا ہے ابھی تک وہ شرمگاہ کے اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلا ہے، تو اس صورت میں آپ کا وضو، نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔
اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی زمین ایسی ہو جو کہ ہماری ہے لیکن گھر کے ہی دوسرے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی؟ جی دیکھیے، جو زمین خود آپ کی اپنی ذاتی ملکیت والی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں جو آپ نے بتلایا ہے کہ آپ کی زمین پر آپ کے گھر والے ہی دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس صورت میں جب بھی وہ زمین آپ کو واپس مل جائے گی، واپس ملنے کے بعد گزشتہ جتنے بھی سال تھے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ کے ساتھ جس وقت ملی ہے اس سال کی بھی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ اور اگر امید ہے آپ کو کہ انشاءاللہ یہ زمین ضرور مل جائے گی، تو اگر آپ ابھی سے ہر سال اس کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگی، اور اگر آپ ہر سال ادا نہیں کرتے ہیں، جس وقت آپ کو زمین مل جائے، چاہے 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، تو 10 سال میں بھی اگر آپ کو زمین مل جاتی ہے تو اس سال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے، اور جب سے آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے یعنی جب سے دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہے اتنے مکمل سالوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا واجب ہوگی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، وہ اگلی کسی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔